آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ میں آپ کو 1 سال پیچھے لیے چلتا ہوں۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ ایگزیکٹلی پچھلے رمضان میں انہی دنوں ہم نے ایک نوجوان کو بلایا تھا جن کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جو کہ قرآن کریم کو بہت سی زبانوں میں مطالب کے ساتھ، لفظ کے ساتھ آیت تلاش ہو سکتی ہے، لفظ تلاش ہو سکتا ہے، اس کے ترجمے ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے تو انہیں سیریسلی نہیں لیا، پھر ظاہر ہے کہ ہم نے جب انہیں بلایا تو خود ہماری بھی آنکھیں کھل گئیں۔ اس وقت ان کا جو سافٹ ویئر تھا اس کا نام تھا اسلام 360، اور اسلام 360 تب تک 7 لاکھ ڈاؤن لوڈ ہوا تھا، لیکن جب وہ نوجوان اس پروگرام میں آیا تو اس کے بعد سے آج تک 3 ملین سے زائد ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اسلام 360 کے سافٹ ویئرز، اور 6 کروڑ سے زائد دنیا کے 170 ممالک میں ہٹس ہو چکے ہیں۔ یعنی کہاں یہ سافٹ ویئر یہاں تھا اور پھر وہاں تک پہنچ گیا، اور ظاہر ہے کہ پہنچنا بھی تھا کہ قرآن کریم کو ہر طرح سے کور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد ہم نے اس نوجوان کو دوبارہ زحمت دی ہے۔ زاہد حسین شیبہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا جو سفر ہے پچھلے 1 سال کا، 170 ممالک میں جو ڈاؤن لوڈ ہوئے، سب سے زیادہ کس ملک میں اسلام 360 ڈاؤن لوڈ ہوا تھا؟ اچھا، سب سے زیادہ تو پاکستان میں ہی تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا میں، یعنی آپ کے پروگرام کے بعد جو سب سے زیادہ جو ہمارے ہٹس اور جو ڈاؤن لوڈز آئے وہ انڈیا میں آئے۔ ورنہ ہماری 2nd لارجسٹ کنٹری جو تھی وہ سعودی عربیہ تھی، لیکن اس کے بعد اب انڈیا ہو گئی ہے، اور انڈیا کے بعد 3rd لارجسٹ کنٹری UK ہے، اور 4th میں سعودی عرب چلا گیا۔ تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ اب جو ہے ماشاءاللہ، اور ایون اب حالت یہ ہے کہ گزشتہ 7 دنوں سے جو گوگل کا پلے سٹور ہے اس پہ ہم دنیا کی 1st نمبر کی ایپ ہیں بک اینڈ ریفرنس کیٹیگری کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ بک اینڈ ریفرنس کیٹیگری جو ہے یہ گیمز کے بعد 2nd لارجسٹ کیٹیگری کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس میں ہم گزشتہ 7 دنوں سے نمبر 1 ایپ ہے الحمدللہ۔ ایکسلنٹ، ماشاءاللہ۔ اچھا، مجھے اگر درست یاد ہے تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ مختلف زبانوں میں، اس میں ایک اور خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ سرچیبل ہے۔ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب آپ کوئی بھی کی ورڈ لے لیں تو اس کے تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں۔ جی، میں تھوڑا سی ریکیپ کے ساتھ، یعنی پچھلے 1 سال میں اس میں کیا کیا تبدیلیاں سافٹ ویئر میں آئی ہیں؟ میں بالکل بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی تو اس میں ہمارے پاس جو اب ہم نے پورا اس کا لے آؤٹ چینج کر دیا، پورا لے آؤٹ اس کا چینج ہو گیا، لک اینڈ فیل چینج ہو گیا، اور جو چیزیں اضافی طور پر آئی ہیں اس کے اندر مسند احمد کی احادیث آ گئی ہیں، بچوں کے لیے قرآن مجید کا قاعدہ آ گیا ہے، مخارج آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر مشکات المصابی، جس کو انسائکلوپیڈیا آف آل احادیث بک کہا جاتا ہے، وہ آ گیا ہے۔ اس کے اندر حلال پلیسز آ گئی ہیں۔ حلال پلیسز مطلب یعنی آپ جب کوئی یورپ میں یا کہیں ٹریول کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اپنے گوگل میپ پہ یا اپلیکیشن میں جائیں تو وہ آپ کو بتا دے گا نیرسٹ حلال پلیس کہاں پر ہے۔ اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ریسٹورنٹ۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو نیرسٹ ماسک ہے، اب پاکستان انڈیا یہ تو بہت آسان ہے، لیکن ملک سے باہر بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ ایک کلک کیجئے تو وہ نیرسٹ ماسک دے دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ اب اس کے اندر وائس ریکگنیشن آ گئی ہے۔ جب میں پچھلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا تو ہم نے لکھ کر سرچ کیا تھا، جی بالکل، اب آپ اس میں بولیے تو یہ بول کے بھی سرچ کرتا ہے۔ میں بولنے سے پہلے ذرا ایک چیز آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ جیسے میں سورہ بقرہ پر جاتا ہوں، آپ سورہ بقرہ کو سمپل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھنے کے لیے اس کے اندر ریپیٹ فیسلٹی بھی آ گئی ہے۔ یہ میں نے پلے کیا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ یہ آیت آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریپیٹ فیسلٹی ہے، ریپیٹ کر دیجئے۔ یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا لوپ میں، جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے۔ جی بالکل لوپ کے اندر۔ اچھا، اب جو سرچ کرنے والی بات میں آپ سے کر رہا تھا، سرچ کرنے کے لیے آپ سمپل لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں سود کے متعلق کچھ ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پر انگلش میں انٹرسٹ لکھیں، یا اردو میں سود لکھیں، رومنائز اردو میں سود لکھیں، ہندی میں لکھیں، یا عربک میں ربا لکھیں۔ میں یہاں پر ابھی رومن اردو کے اندر ٹائپ کر دیتا ہوں سود، سرچ، سود کے متعلق 7 آیات ہائی لائٹ ہو گئی ہیں، یہ بالکل میرے سامنے موجود ہیں۔ نہ صرف آپ پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں جناب، میں نے اس کے آگے بات یہ کہی آپ سے
کہ اس میں جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نے مختلف مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن کو اس میں جمع کیا ہے، ان ٹرانسلیشن میں بھی اضافہ ہو گیا الحمدللہ. اب ہر مکتبہ فکر کی یعنی شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، تمام مکاتب فکر کی 2 ٹرانسلیشن اچھا اس میں شامل ہیں. ایک ٹرانسلیشن وہ جو کہ پرانی ہے یعنی تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، اور ایک ٹرانسلیشن جو نئی ٹرانسلیشن ہے تاکہ زندہ اور پرانی زبان کا امتزاج ہو سکے. اس کے بعد اس کے اندر یعنی لفظی بھی اور با محاورہ بھی، جی دونوں موجود، قدیم بھی اور جدید بھی، بالکل دونوں چیزیں موجود ہیں. کیونکہ ان میں اکثر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ شاید مقصد مطلب اس وقت لکھنے کا یہ تھا، اس کا یہ ترجمہ ہوا اور اب ہم اس کا اس اینگل سے ترجمہ کر رہے ہیں اس مسئلے کو کور کرنے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایون اس کے اندر اب آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے، تفاسیر جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہو گیا. اس میں مولانا مودودی صاحب کی تفسیر موجود ہے، مودودی صاحب کی سنیے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا. آپ سے چاہا کہ میں تفسیر ابن کثیر دیکھنا چاہتا ہوں تو تفسیر ابن کثیر بھی پوری موجود ہے. یعنی 6 والیوم ہے تفسیر مودودی کے، 4 والیوم ہے تفسیر ابن کثیر کے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو تفسیر، الذین یأکلون الربا، مفتی سعید صاحب کی آڈیو تفسیر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر. سنیے. سود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں. ایک اور چیز کا جو اضافہ ہوا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وسعت اللہ صاحب جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی تعداد ہے 77,881. جی میں ہر لفظ کی اگر ڈیفینیشن یعنی ڈکشنری جاننا چاہوں، یہ جہاں پر جائیں گے یہ ایک ایک ورڈ الگ الگ ہو جاتا ہے. میں نے یہ ربا کے ورڈ پہ کلک کیا تو یہ پوری اس کی ڈکشنری آپ کو اسکرین پر دکھائے گا. میں نے چاہا کہ اس سے ملتے جلتے ورڈ بتائیے، یہ سینونیمز بتائے گا اس کے سارے. ایون زرار صاحب سینونیمز نہیں بتا رہا بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ربا کا ورڈ ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، اس آیت کا 25 نمبر کا ورڈ ہے، اس تک کو کاؤنٹ کر کے رکھ دیا گیا الحمدللہ. آپ سے جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ میں بول کر سرچ کر سکوں، ذرا دیکھیے گا اس کے اندر بول کر سرچ کرنے کے لیے کام یہ ہے کہ میں نے یہاں پر آ کر عربک میں بولا ربنا لا تزغ قلوبنا، ڈھونڈ لایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یار پتہ ہے کیا بات، مطلب اکثر میں وائس ریکگنیشن سافٹ ویئر استعمال کرتا ہوں جیسے سری ہو گیا یا کورٹانا ہو گیا، آدھے وقت تو میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مجھے 10 دفعہ بولنا ہوتا ہے خیبانے سے ہٹ گئے. لیکن اس کو میرا خیال ایکسنٹ کا پرابلم تو ہوگا، آپ کے ایکسنٹ کا تو یہ عادی ہوگا. اب فرض کریں کہ چائنیز مسلم یا افریقن مسلم یہاں بولے گا بہت تھوڑا سا پریشان ہوگا. یہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ قرآن کھولا اور میں سورہ اخلاص میں چلتا ہوں. جی یہ سورہ اخلاص میں آ گیا، یہاں پر آ کے آپ کی تجوید بھی ٹھیک کرتا ہے. یہ بھی نیا فیچر ہے. میں نے کہا اللہ الصمد، میں نے کہا ذرا پہلے مجھے ذرا پڑھ کے سنائیے. میں نے کہا جی میں نے سن لیا، میں اس کو اب غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد، کہہ رہا ہے آپ نے غلط پڑھا ہے، ریڈ ہو گیا. اب میں زرار کھوڑو صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کو اللہ الصمد نارمل صحیح پڑھیے گا تو یہ دیکھیے گا اس کو گرین کر دے گا. یہاں سے بولوں جی بول. اللہ الصمد، آپ کو تھوڑا سا لاؤڈ بولنا پڑے گا. یہ گرین ہو گیا، گرین ہو گیا. یہ اس کو ہم نے انگریز کے ساتھ، بچے کے ساتھ، عورت کے ساتھ، سب کے ساتھ ٹرائی کیا الحمدللہ. یہ اس طرح ساری چیزیں کریں. اور رحمان ملک کے ساتھ بھی. اچھا وہ بلینک آئے گا. یہ ظاہر ہے کتنی بڑی ٹیم ہے، کیونکہ یہ تو مطلب ایک سال میں، یہ ایک سال کا کام نہیں لگ رہا مجھے، یہ تو مجھے کو 5-6 سالوں کا کام ہے. ٹیم کا بھی بتا دیں کون گیا اکیلے تو آپ نہیں کر سکتے. جب میں آپ کے پاس پچھلی دفعہ ملا تھا وہ تو وسعت اللہ صاحب نے بہت تاریخی جملہ مجھے کہا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. میں نے ایک کوٹ بھی کیا آگے جا کے، انہوں نے کہا جناتی کام کر کے آئے. تو الحمدللہ اس وقت جب میں آپ کے ساتھ آیا تھا اس وقت ہم صرف 3 لوگ تھے. آج الحمدللہ 11 لوگ ہو گئے اور وہ 11 لوگوں کی ٹیم الحمدللہ کام کرتی ہے. ایون میں مزے کی بات بتاؤں، فرسٹ رمضان سے لے کر 15 رمضان تک امیزون سے جو ہمارے ڈاؤن لوڈز تھے، یعنی جو آڈیو ڈاؤن لوڈ ہوا ہے وہ ڈیٹا ہوا ہے 8400 GB کا ڈیٹا. اتنا بڑا ڈیٹا جو کہ ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. یہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے پروگرام میں اپنی بات بتائی تھی کہ اپلیکیشن پر الحمدللہ اب ہماری جو خرچے ہو گئے وہ بھی بہت بڑھ گئے. اب ہمیں 3.5 لاکھ روپے ہر مہینے اس اپلیکیشن پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اس پہ جو آڈیو یہ میں یہ پوچھنے والا ہوں کہ یار کچھ آتے بھی نہیں.
یہ الحمدللہ اس کا آبجیکٹو بہت آسان تھا میرے لیے, میں 3 ٹرانسلیشن رکھتا 4 بند کر دیتا. نہیں اپنا خرچہ نکالنے کے لیے کمپنی کا جو کام ہو رہا ہے اس کا نہیں, اس کے لیے ہم کیا کام کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی دوست احباب ہیں اور وہ ہم نے ایک پول بنا رکھا ہے اور اسی کے ذریعے اس پول کو پورا کرتے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں مطلب بہت اور بھی بہت ایپس ہیں مارکیٹ میں, تو کچھ نہ کچھ تو کما لیتی ہوں گی نا. اب الحمدللہ اتنے آپ کے ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں اور مانا کہ فری سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ کوئی کیا مطلب میتھڈ کیا ہوتا ہے جو ورکنگ ایکسپینسز ہیں وہ تو ظاہر ہے کچھ تو 2 طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں وسط اللہ صاحب, آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے پاس ہم جو قاری صاحب گھر میں بلاتے ہیں ان کو 5,000 روپے دیتے یا 500 روپے دیتے ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی 500 روپے بھی دے گا. یہی تو لگ رہا ہے نا یار, تو قاری صاحب کی بھی دوسری روٹی پر لاد مار دی ہے. انگلش کے ٹیچر کو ہم 10,000 دیتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اصل میں جب ہم نے ایک وقت کے اندر ہم نے کام کیا تھا, اس پہ ہمیں گوگل کے ایڈ لگائے تھے, تو اس پر لوگوں کے بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملا تھا, جناب زاہد بھائی یہ کیا ہے, اب آپ پیسے کما رہے ہیں فلاں. تو ہم نے لوگوں کو سمجھایا, حالانکہ جس نے کرٹیسائز کیا ہوگا نا اس کا خود 1 ملین کا کام ہوگا یہی کاروباری کمرشل, اور وہ سب سے زیادہ آپ کو نہیں ایسا انگلی اٹھانا تو سب سے آسان کام ہے. سر کیا اس میں آپ کا اگر نہیں کرو تو پھر آپ کے تک پہنچے گا بھی نہیں, جبکہ وہ خود دگنے ریٹ پہ چیز بیچ رہا ہو. نہیں مجھے بات بتائیں, قرآن جب جا کے خریدتے ہی ہیں جی پیسے ہی دیتے ہیں جی تو پھر اس میں آپ کے پاس ایک اور چیز بھی تھی جو احادیث کی میں بات آپ سے کر رہا تھا. 78,000 احادیث, ان 78,000 احادیث کے اندر میں جو ابھی ٹاپک سرچ کر رہا تھا, میں نے یہاں پر دوبارہ سے سرچ کر دیا. میں نے کہا جناب اردو میں سرچ کرتے ہیں نماز کے متعلق. یہ میں نے سرچ کیا نماز کے متعلق, تو نماز کے متعلق 6 سیکنڈ لیتا ہے, اور 6 سیکنڈ کے اندر احادیث کی تعداد ہوتی ہے 8,398 جو اس وقت میری اسکرین پر میرے سامنے موجود ہے نماز کے بارے میں. اچھا, اب انہوں نے اس پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سینس دیا. میں نے لکھا ادھر ایمان کی حالت میں موت, پورا فریز لکھا. سسٹم خود ہی ریکگنائز کرے گا کہ اس میں کام کے صرف 2 ورڈ ہیں, ایمان اور موت. بالکل بس جس حالت میں نہیں ہوگا, حالت کی اور میں, یہ اسٹاپ ورڈ نہیں آئیں گے. اردو میں یہ کام انتہائی مشکل. میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں کیا آپ نے زاہد بھائی. اس کے بعد جو ہمارے پاس جو آپشن آیا اس کے اندر یہ پریئر ٹائمنگ, یہ کوئی 27 لاکھ شہروں کا ریکارڈ ہے جو کہ آپ کو نماز کی ٹائمنگ دکھا. 27 لاکھ جی 27 لاکھ مطلب پوری دنیا کو آپ نے کور کر دیا. الحمدللہ. نہیں پوری دنیا میں تو 25 لاکھ ہے, یہ 27 لاکھ نہیں سر, ایسے پوری دنیا میں 25 شہروں کی بات ہو رہی ہے. شہر آپ نے گنے ہیں؟ انہوں نے گنے پتہ نہیں انہوں نے گنے ہوں گے, میں نے تو نہیں گنے باس, میں نہیں کہہ سکتا. 27 لاکھ شہر نہیں ہو سکتے, سب قصبے وصبے. اس کے اندر مطلب چک 35 بیب تو بھی ہوگی نا یار کہیں نہ کہیں. تو پھر ایون کراچی اور نوری آباد اور یہاں سے ٹھٹا اور جھمپیر اور گھارو, یہ 2 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. اب اس کا 2 منٹ پہلے اگر رفتار ہو جائے گا تو یہود و نصارہ کا ایجنٹ بنا دیں گے لوگ. وہ تو ویسے بھی ہم بنا دیتے ہیں, وہ ویسے بھی بنا دیتے ہیں, اس سے کوئی انکار. ہمارے سے پوچھیں کبھی. اس میں قاعدہ بھی آپ کے پاس امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ قاعدہ اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں, اس طریقے سے آپ کی یہ پروننسیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی. ایون میں آپ کو جو گوگل کے انالیٹکس دکھانے جا رہا ہوں یہ بڑے بس پھر 1 سیکنڈ ہولڈ کریں, ہمیں ایک چھوٹے سا وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں. آپ کمائیں نہ کمائیں, ہمیں تو کمانا ہے. ہم نے تو کمانا ہے سر. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. ہماری بات ہو رہی ہے زاہد حسین چیپا سے, ان کے سافٹ ویئر اسلام 360 ایپلیکیشن کے بارے میں, اور آپ ہمیں دکھانے والے تھے اپنے گوگل انالیٹکس. پہلے تو آپ سمجھا دیں کہ گوگل انالیٹکس ہوتے کیا ہے. یعنی ایک ایپلیکیشن جب آپ چلاتے ہیں تو اس ایپلیکیشن کے اندر آپ نے جو کام کیا ہمارے پاس ساری رپورٹ ہوتی ہے. آپ کس اسکرین پر ہیں ہمیں وہ بھی پتا ہوتا ہے. یعنی اس وقت رائٹ ناؤ بھی میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس وقت رائٹ ناؤ بھی ہمارے پاس 1145 یوزر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی صاحب, جو جنہوں نے ابھی کھولا ہوا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کے دل میں ڈال دی. میں اگلا سوال یہ پوچھنے والا تھا کہ اس سافٹ ویئر میں ویسے تو 3000 اس کے فنکشنز ہوں گے, لیکن جو عوام ہے, عام جنتا, میرے جیسا نابلد آدمی, وہ سب سے زیادہ کیا اس میں تلاش کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کیا سیکھتا ہے؟ 90% ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, صرف پڑھتے ہیں, پڑھنا سیکھتے ہیں. اوکے. اور 10% جو لوگ ہیں اس کے اندر وہ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ کیا کرتے ہیں, اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس تلاش کرتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ ہماری جو جنریشن ہے
جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ اختلافی موضوع کے علاوہ تلاش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے, بہت بڑی خوشی کہ وہ رفع دین نہیں دیکھتا, آمین بالجہر نہیں دیکھتا, نیاز نہیں دیکھتا, فاتحہ نہیں دیکھتا, بلکہ وہ کوئی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے سائنس کی کوئی چیز ضرور اس کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا آئی اوپنر ہے. یعنی اس کے اندر آپ کے پاس, میں اگر آپ کو وہ دکھاؤں کہ جو ہمارے پاس 15 مئی سے لے کر 13 جون تک کی جو رپورٹ آ رہی ہے, اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ 2,98,00,000 مرتبہ اپلیکیشن استعمال کی گئی ہے. جیسے آپ لوگ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, اس کے ویوز دیکھتے ہیں, ایک مہینے میں ہمارے ویوز کی تعداد ہے 6,32,49,975. یہ بڑے بڑے ایکٹر کے نہیں آ پاتے. اس کے بعد ہم اپنے ویوز پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے. الحمدللہ یہ ویوز کی تعداد ہے. وہ تو 10-15 ہزار زیادہ نہیں جاتا. میں ایک کمال کی بات بتاؤں آپ کو جو اب ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. 3 بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ روبوٹس کے اندر جو سائنس ہوتی ہے نا, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. روبوٹک سائنس کے اوپر امپلیمنٹ اب کیا کرنے جا رہے ہیں ہم, پہلا کام یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ آپ پڑھیں گے قرآن کی آیت مالک یوم الدین, نیچے ترجمہ ہوگا قیامت کے دن کا مالک ہے. سسٹم خود ہی ریکگنائز کرے گا اس میں کام کا ورڈ قیامت ہے. قیامت بالکل. وہ کہے گا اس سے ریلیونٹ میں آپ کو احادیث دکھا دوں, وہ آپ کو وہاں لے جائے گا. احادیث میں دیکھتے ہوئے کوئی جیسے وہ سجسٹڈ سائٹ میں آ جاتی ہے, جیسے آپ کے پاس یوٹیوب اور فیس بک کرتے ہیں. یار عامر لیاقت کو بھی ایک سافٹ ویئر بھجوائے نا. اس میں کیا بھجوایا جائے گا؟ کیوں پھنسا رہے ہیں ضروری ہے. ویسے بات ویسے چلیں انشاءاللہ ضرور. خود ہی سافٹ ویئر ہے. دوسری چیز جو ہم اس کے اندر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے کیا ہوگا, اس کا ایک تو انگیجمنٹ ٹائم بڑھے گا قرآن کے ساتھ. دوسرا کام ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو دعا بعد میں پڑھتے ہیں, پہلے اپنا موبائل فون دیکھتے ہیں. بالکل. جب موبائل فون دیکھیں گے, موبائل چائے پینے سے پہلے بھی موبائل فون چیک کرتے ہو. موبائل فون دیکھیں گے تو سسٹم خود ہی ریکگنائز کرے گا کہ آج آپ خوش ہیں, پریشان ہیں یا بے چین ہیں. یہ تو تھوڑی سکیری بات ہے یار, وہ کیسے ریکگنائز کیونکہ اس لیے کرے گا اب آپ کے پاس فیس آئی ڈی ریکگنیشن آ گئی ہے. فیس آئی ڈی, فیس کے بہت سارے جو آپ کے پاس تمام جو آپ کے خلیے ہوتے ہیں وہ شو کر دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ یہ شو کرتا ہے اور یہ پوائنٹ یہ شو کرتا ہے. اس سے ہم کیا کام کریں گے, آج جب پریشان ہوں گے آپ تو ہم آپ کو 4 صبر سے ریلیٹڈ آیتیں بھیجیں گے. جب آپ خوش ہوں گے تو ہم آپ کو 4 بشارتوں والی آیتیں بھیجیں گے. جب آپ بے چین ہوں گے تو ہم اس سے ریلیونٹ آیتیں بھیجیں گے. امیزنگ. یہ دوسرا کام ہوگا جس پہ 90% ہم کام کر چکے ہیں الحمدللہ. خدا کے واسطے اشتہار لگا دو. ہاں سسٹین بھی کرنی ہوتی ہے چیزوں کو. اور تیسرا کام ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کا 104 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہا ہوں الحمدللہ. جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو زبانیں بہت کم تھیں, اب الحمدللہ 19 زبانوں پر میں کام مکمل کر چکا ہوں. کون سی؟ جس میں آپ کے پاس ڈچ ہے, فرینچ ہے, ملیالم ہے, تیلگو ہے, گجراتی ہے, جرمن ہے, ملے ہے, انڈونیشین ہے. اس پر میں کام کر چکا ہوں الحمدللہ. اور اگلے یعنی بس نیکسٹ منتھ انشاءاللہ ہم ٹرکش, ملیالم, انڈونیشین اور گجراتی اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ. اچھا زاہد, ظاہر ہے کہ جو اردو جاننے والے ہیں اور عربی سے واقف ہیں یا قرآن سے اور حفظ سے تجوید سے واقف ہیں, ان میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مقبول ہوگا ہندوستان پاکستانی جو ہیں. اس کے علاوہ جو نان اردو ورلڈ ہے, جیسے پورا مڈل ایسٹ ہے یا یورپ ہے, جن کی مادری زبان اردو یا نہیں ہے یا ایون عربی بھی نہیں ہے, وہ بھی یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ یعنی اسرائیل میں آج تک جب سے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے آج تک کوئی ایسا دن نہیں گیا جس میں اسرائیل میں بھی ڈاؤن لوڈ نہ ہوا ہو الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جن کے پاس اگر وہ زبان سے نابلد ہے اس سے وہ, تو وہ انگریزی پہ کام کر لیتے ہیں. تو وہ انگریزی ان کے پاس موجود ہے, وہ انٹرنیشنل لینگویج کے طور پر انگریزی میں کام کر رہے ہیں. باقی ہمارے پاس ہندی موجود ہے اور دوسری زبانیں ہم لوگ آہستہ سے امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں. تو وہ اپنی زبان کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر بھی لیتا ہے اور اس کو استعمال بھی کر رہا ہے الحمدللہ. یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی کی بات ہے. ایون 5 سال کے بعد تو الحمدللہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم 5 سال کے بعد اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گوگل کو ریپلیس کر دیں گے. کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہوگی وہ کہے گا اسلام 360 کر لیجئے. جو آج وہ کہتا ہے گوگل کر لو, وہ کہے گا اسلام 360 کر لیجئے. تو ویژن یہ ہے مطلب سرچ انجن میں اس کو کہ سرچ انجن کے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ اگلے 5 سال بنیاد تو ہے نا آپ کے پاس الحمدللہ موجود ہے, مزید کام کرنا. اور جس تیزی سے یہ چل رہا ہے, جس تیزی سے یہ جا رہا ہے الحمدللہ, تو مجھے پوری امید ہے کہ الحمدللہ یہ تمام موبائل فونز کے اندر انشاءاللہ موجود ہے. بہت خوب, بہت خوب. تو جنہوں نے ایپس ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ تو آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتے ہوں گے؟ جی اپڈیٹ ہو جاتی ہے. میں ایک اور ناظرین کو یہ بات بتا دوں کہ اگر اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں, اگر وہ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں
تو اینڈرائڈ فون کے پلے اسٹور پہ جائیے, وہاں جا کے ٹائپ کیجئے اسلام 360. اگر وہ آئی فون یا آئی پیڈ چلاتے ہیں تو ایپ اسٹور پہ جائیے اور وہاں جا کے ٹائپ کیجئے اسلام 360 اور اپلیکیشن. اچھا زاہد بھائی, ویسے اگر میں دوبارہ وہی مطلب قبالے کی بات کروں گا کہ کافی اکثر آپ سے میں نے دیکھا ہے کہ جو اشتہار نہیں بھی ڈالنا چاہتے اس میں ایک چھوٹی سی ایک اپیل ہوتی ہے کہ جی اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے. اگر آپ اشتہار نہ بھی ڈالنا چاہیں, کیونکہ بالکل ایک طرح سے عجیب ہے کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور ایک دم وہ کوئی پراپرٹی کا ایڈ آ گیا آپ کے سامنے یا کسی جوس کا ایڈ آ گیا, تو وہ تھوڑا سا میں مان سکتا ہوں کہ عجیب لگ سکتا ہے, اور اس پر آپ کو اتنی کنٹرول بھی نہیں ہے نا. گوگل ایڈز نے تو جو ایڈ دینے ہیں وہ دیں گے, بالکل ٹھیک ہے, اور کچھ مطلب پھر اوفینسو ایڈز نہیں. لیکن ہم نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر, ہم نے ایک والنٹریلی آپشن رکھا ہے رضاکارانہ. وہی ہم نے کیا رکھا ہے کہ ہم نے یوزر کو رائٹ دیے کہ بھائی اگر آپ اتنی ساری ٹرانزیکشن آپ پے کرنا چاہتے ہیں, 5 روپے 10 روپے اور 15 روپے, کچھ بھی معنی نہیں رکھتا, لیکن ہم نے کہا کہ اس سے آپ پے کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ جا کر پلے اسٹور سے اس سے پے کیجئے, لیکن آپ نہیں پے کرنا چاہتے کینسل کا بٹن پریس کریں. ہم کوئی آپشن آپ کے لیے بند نہیں کر رہے ہیں. رضاکارانہ طور پر ہم نے آپشن رکھا, گو کہ ایپل نے اس کے اوپر ہم سے بڑی پابندیاں لگا دی. ایپل نے کہا کہ جناب یہ تو ڈونیشن لے رہے ہیں تو الاؤ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر, تو ایپل نے اس پہ پابندی لگائی. پھر ہم نے اس کے لیے آپشن یہ چھوڑا کہ ہم نے اس کے اندر ایک گریٹنگ, جمعہ مبارک, عید مبارک, یہ والا آپشن بند کیا تاکہ لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور ایپل کی طرف سے بھی ہم جسٹیفائی کر سکیں. تو ہم نے اس کے اندر ایک آپشن رکھا ہے, تو جو لوگ اس میں رضاکارانہ طور پہ پے کرنا چاہتے ہیں آپشن موجود ہے, پے کریں. نہیں پے کرنا چاہتے آپ کینسل کا بٹن. بہت خوب, بہت بہت مہربانی زاہد بھائی, تھینک یو اگین. اینڈ اور جب آپ اگلے سال آئیں گے تو پھر اتنی ہی ساری نئی باتیں لے کے آئیں گے ضرور انشاءاللہ, اور انشاءاللہ 6 ملین کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل. اچھا اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم ملیں گے ایک اور شخص سے جو بھی ایک قسم کا ایک انقلاب ہی لانا چاہتے ہیں, لیکن تھوڑی سی دنیاوی طریقے سے. آفٹر ویلکم بیک. ذرا تصور کریں کہ یہ جو ہم لڑتے ہیں کہ اتنے ایکڑ زمین ہماری ہے اور اتنے گز تمہاری ہے اور اس پہ قتل وتل ہو جاتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زمین جو ہے وہ بڑی فالتو سی چیز ہے, اس کے بغیر بھی آپ فصل اگا سکتے ہیں, ٹماٹر اگا سکتے ہیں, پھل اگا سکتے ہیں, زمین کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن یہ پاسبل ہے. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بغیر زمین کے نہ صرف سبزیاں اور پھل اور بہت ساری چیزیں اگا سکتے ہیں بلکہ 12 مہینے اگا سکتے ہیں. اگر گرمی کا سیزن کی کوئی چیز ہے تو وہ سردیوں میں بھی اتنی ہی پرذائقہ اور مزیدار اگ سکتی ہے بغیر مٹی کے. کیسا لگے گا؟ لیکن یہ ممکن ہو گیا ہے, اور اس کا ماخذ ہے ہائیڈروپونکس ٹیکنالوجی. عبدالسلام صاحب ہیں نباتاتی ٹیکنالوجی ہائیڈروپونکس کے ماہر, اس وقت ہمارے پاس. انہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے اس شعبے میں, کویت سے لے کے پاکستان تک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا اس کی ABCD بتا دیں, یہ کیا ہے ہائیڈروپونکس؟ السلام علیکم. ہائیڈروپونکس ایکچولی پانی میں پودے اگانے کے سسٹم کو کہتے ہیں جی, اور یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ آج کی نہیں ہے, یہ کئی ہزار سال پرانی ہے. کئی ہزار سال پرانی, یعنی اس میں سب سے آگے جو ہے 3-4 جو کیا نام ہے قومیں ہیں. چائنیز ہیں, ان میں آپ کے مصری ہیں, اور اس کے علاوہ عراقی ہیں, یہ 3-4 اور بھی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب پانی میں پودے اگائے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوئے جو زمین پہ تھے, تو اس کو انہوں نے فصل کے طور پر اگانا شروع کر دیا. یہ بابل کے جو معلق باغات ہیں جی وہی ہے, یہ ہائیڈروپونکس ہے. یہ ہائیڈروپونکس. اچھا اچھا, ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون. ہاں بالکل بالکل, جی جی جی, ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون جو ہے وہ وہی ہے, ہائیڈروپونکس ہے. تو جہاں پر آپ کے پاس زمین کی شارٹیج ہو, جیسے آپ نے کہا, وہاں آپ ہائیڈروپونک سسٹم میں اگا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کراچی جیسے علاقے میں جہاں پر گھر زیادہ تر بالکنیز ہوتی ہیں یا روف ٹاپ ہوتے ہیں, وہاں اگا سکتے ہیں آپ. ساری سبزیاں اگا سکتے ہیں آپ, تمام قسم کے پھل اگا سکتے ہیں, تمام قسم کے پھول اگا سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ زمین میں اگائیں. اس وجہ سے یہ زیادہ مقبول ہے. ہمارے ہاں اس کی مقبولیت اس لیے نہیں ہے کہ
اس کو لوگ جو ہیں ابھی تک کمرشلی کر نہیں رہے, پڑھا نہیں رہے, سکھا نہیں رہے لوگوں کو. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگین جیسے آپ نے کہا مطلب ہزاروں سال, لیکن اگر ہم صرف ماڈرن ہائیڈروپونکس کی بات کریں اور اس طرح کی بہت آپ کو مثالیں مل جائیں گی, مطلب ایک گرین ہاؤس میں وہ 10 ایکڑ کے ٹماٹر اگا سکتے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ اس لیول پر اڈاپٹ کیوں نہیں ہوا؟ ایک دو کے لوگ تو کر لیتے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پرانے کاشتکار ہیں وہ اسی پہ مطمئن ہیں, ان کے ذہن میں زمین ہی ہے, بس وہیں پھنسے ہوئے ہیں, تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ہمارے یہاں تو مشکل یہی ہے نا کہ ہم چینج کو بہت آسانی سے قبول نہیں کرتے. نہیں بالکل بھی نہیں. تو ہماری سب سے بڑی ایشو یہی ہے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا انویسٹمنٹ اس میں شروع میں ہوتا ہے زیادہ, جی بالکل, جو کہ 3-4 سال میں آپ اس سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں. انیشیل انویسٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں, آپ کو الیکٹرانکس گیجٹ لگانے پڑتے ہیں, کنٹرول سسٹم لگانے پڑتے ہیں, مگر یہ سب لگانے کے بعد میں جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کسی بھی سیزن کی کوئی بھی سبزی, کوئی بھی فروٹ, کوئی بھی پھول وہ اگا سکتے ہیں. اور وہ جو لاگت ہے میرا خیال ہے ایک سیزن میں نکل آتی ہوگی جو بھی آپ لگاتے ہو. جی 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 تقریباً ایسے ہی ہے. اچھا اب ایک مطلب ہو سکتا ہے تھوڑا مکانہ سوال ہو, ٹھیک ہے, مائنڈ نہ کریں, آپ سوال کیجیے. جی مطلب اب اس میں پانی, زمین کی اتنے استعمال نہیں ہے, اس میں پانی کا استعمال ہے, لیکن لوگ یہاں تو کہیں گے کہ یار ہمارے پاس تو زمین ہی زمین ہے, ہمارے پاس پانی نہیں ہے, تو اس کا کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال بہت عمدہ ہے اور بہت ہی ریلیونٹ ہے. اگر آپ ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ 90% پانی جو ہے اس میں کم استعمال ہوتا ہے بنسبت زمین کے. اچھا, یعنی جہاں پانی کی کمی ہو وہاں آپ یہ سسٹم اڈاپٹ کیجیے. اچھا, تو مطلب جو بندہ سوچ رہا ہے کہ اس میں پانی زیادہ استعمال ہوگا اس کا یہ برعکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے جو آپ کا پودا بڑا ہوتا ہے زمین میں, جب آپ پانی ڈالتے ہیں یا گملے میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی 90% نکل جاتا ہے. جی ہاں بالکل, اور 10% پودے کو ملتا ہے جو اس کے کام کا ہے, جو اس کی ضرورت ہے. بالکل جو ضرورت ہے. نہیں صحیح بات ہے, وہ تو بہ جاتا ہے. اب اس سسٹم میں یہ ہے کہ پانی کا جو اخراج نہیں ہوتا, نہ کہیں ضائع ہوتا ہے, وہ اسی پاٹ میں رہتا ہے جس میں آپ نے اس کو اگایا ہے, تو وہ اتنا ہی یوز کرے گا جتنا اس کو ضرورت ہے, باقی واپس ریٹرن ہو جاتا ہے اس میں سسٹم میں ریسائیکل ہو تو جاتا ہے. اسی لیے 90% جو ہے پانی کی کمی. لیکن نیوٹرینٹ تو آپ کو ڈالنے ہوں گے نا, نیوٹرینٹ ڈالنے پڑتے ہیں, بغیر نیوٹرینٹ کے نہیں ہے. دیکھیں نا آپ کیا کر رہے ہیں, زمین کی جتنے بھی معدنیات ہیں وہ ان کو آپ بیرونی طریقے سے دے رہے ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ یعنی وہ نیوٹرینٹس ڈائریکٹ دیں گے پودے کی جڑوں کو تو وہ پودے جلدی بڑے ہوتے ہیں, ان کے فروٹ بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ کوانٹٹی میں بھی زیادہ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہائیڈروپونکس دنیا بھر میں مقبول ہے کہ کم جگہ میں آپ کم سے کم وقت میں زیادہ پیداوار لے لیتے ہیں. اچھا اب عبدالسلام صاحب فرض کریں کہ کوئی ہے انٹرپرائزنگ قسم کا کاشتکار یا کوئی انویسٹمنٹ کرنے والا بندہ کرنا چاہتا ہے, وہ انٹرسٹیڈ ہے ہائیڈروپونکس میں. اب مسئلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چاہیے بندہ کہتا ہے یار کانسیپٹ تو بڑا صحیح ہے, کر کے کون دے گا؟ ہاں تو اصل میں دیکھیے میں نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ یہی اٹھایا ہے کہ میں نے جب 1.5-2 سال ریسرچ کی پاکستان میں, پتہ چلا کچھ لوگ کر رہے ہیں. اچھا, مگر جو لوگ کر رہے ہیں ان سے میں نے 1-2 سے کہا کہ بھائی مجھے آپ وزٹ کرا دیجیے اپنا فارم, میں دیکھنا چاہتا ہوں کر کیا رہے ہیں یہاں پر. تو کوئی کچھ بہانہ کر دیتا ہے, کوئی کچھ بہانہ کر دیتا ہے, کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم نے 15 لاکھ خرچ کیے ہیں, ہم آپ کو کیسے دکھا دیں, آپ تو چھاپ لیں گے. ہاں تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا میں اس کو پبلکلی وہ کروں گا, اس کو ہر آدمی کو پتہ ہو کہ یہ کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے. تو اس کو لے کے میں نے ابھی شروع کیا ہے کہ میں کالجز میں جاتا ہوں, موجود یونیورسٹی میں جاتا ہوں, اور کیا نام ہے ڈفرینٹ گروپس ہیں ان میں جاتا ہوں, وہ آتے ہیں. ہارٹیکلچر سوسائٹی, جی ہارٹیکلچر سوسائٹی, اب وومن ہارٹیکلچر سوسائٹی, ان کو بھی میں نے پریزنٹیشن دی ہے. جی, اور ایک بوری گروپ تھا بڑا سا, ان کو دی ہے. تو اس طرح سے کئی ایک گروپس میں نے جو ہے پریزنٹیشن دی ہے, اور اب انشاءاللہ عید کے بعد کافی بڑے پروگرامس ہیں. اچھا اب چلیں فرض کریں کہ جیسے میں ہوں, ہاں جیسے میری وائف ہے, ان کو بڑا شوق ہے کہ جی گھر پہ سبزیاں اگنی چاہیے, کیونکہ جو کیاریوں میں ہم پھول پودے لگا دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی بندہ ٹماٹر لگا دے, کچھ اور لگا دے, تو اس کا اگر میں سیٹ اپ کرنا چاہے بندہ ہائیڈروپونک, کتنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے جتنی
कम से कम जगह होगी, कोई इशू नहीं है जगह की, मगर उसमें ये कि आप पैदा क्या करना चाहते हैं और किस पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास जो है चीज़ें मुहैया हों, तो फिर आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट लगाना पड़ेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वाटर सप्लाई कंट्रोल, एक तरह से ग्रीन हाउस टाइप। ग्रीन हाउस में, जी हाँ जी हाँ। तो ये जब आप रख लेंगे ना, तो आप कुछ भी, जैसे वसीउल्लाह साहब ने फरमाया कि कोई भी सब्ज़ी कभी भी उगा सकते हैं, आप पूरे साल उगा सकते हैं। बहुत खूब। तो अब ये है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ग्रीन हाउस, ठीक है, तो आप सीजनल सब्जियां उगा सकते हैं, सीजनल सब्जियां, मगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी और बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में पानी जैसे हम डराते हैं लोगों, 2025 में गायब हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है फ्यूचर तो फिर हाइड्रोपोनिक्स में ही हुआ। बिल्कुल इस तरह की चीजों में ही है, बिल्कुल इस तरह की चीजों में ही है, क्योंकि देखिए अगेन, और अब ये तो हम बात कर रहे हैं ना बिल्कुल एक घर के लेवल की बात। अक्सर ये बात होती है ना कि जी मतलब दान धोते हुए पानी ज़ाया ना करें, नहाते हुए ज़ाया, लेकिन जो अक्सरियत है पाकिस्तान में जो पानी जहाँ इस्तेमाल होता है वो तो ज़राअत के लिए इस्तेमाल। हाँ, जी जी 90%। आई थिंक सो एग्जैक्टली 90% ज़राअत के लिए होता है। तो सर हम अगर रोक भी देंगे अपने आप को, हाँ हम दिन में एक दफा फ्लश करें तो वो 10% पे फर्क पड़ेगा, 10% में 0.1% का फर्क पड़ेगा। ये कि 90% जो ज़राअत में पानी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ट्रेडिशनल ज़राअत में उसमें से 80% की ज़राअत को ज़रूरत ही नहीं है, फ्लड इरिगेशन सिर्फ 10% की ज़रूरत है। फ्लड इरिगेशन होती है, फ्लड इरिगेशन होती है, पानी छोड़ दिया बस आपने। ये है। चलें एक यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर एक और एस्पेक्ट है अब्दुल सलाम साहब का काम का जो मेरे लिए कम से कम बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। तो आपने सुना हाइड्रोपोनिक्स के बारे में अब्दुल सलाम साहब से। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे घरों में, गाड़ियों में, बाहर हर जगह पोल्यूशन है, आलूदगी है। बिल्कुल। हम बाहर की आलूदगी से नहीं बच सकते, लेकिन घर के अंदर जो आलूदगी पैदा होती है किचन से, स्मोकिंग से, बहुत सारी गैसेस से या बाहर से जो क्या आ जाती है, उससे निजात पाई जा सकती है ख़ास तरह के पौधों से? बिल्कुल पाई जा सकती है। और आपने सही कहा। देखिए जो हम कहते हैं ना इंडोर पोल्यूशन के बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम जानते हैं हम लोग। अगर मैं ये कहूँ कि जिसका हम बहुत शोर मचा रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है बाहर, एक्सटर्नल पोल्यूशन जो है, बाहर का पोल्यूशन अंदर के पोल्यूशन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यानी अंदर कम से कम जो शुरू होता है बाहर के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। ये कैसे? 100 गुना ज़्यादा। सही, आपने सही कहा कि कैसे। देखिए बाहर जो है वो गैसेस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर में तहलील हो जाती है। ठीक है। आप इस कमरे में बैठे हुए हैं हम लोग, ये क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है। यहाँ से जो भी चीज़ें गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, अब मैं आपकी मिसाल के तौर पे कहूँ कि ये जितना भी सामान पड़ा हुआ है ये सब गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है इसका इनखराज कहीं नहीं है। हाँ, ये तो फंस जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब ये फंसते ऐसे नहीं है, ये 24/7 365 डेज फंसे रहते हैं। तो इसलिए जो आपको जो ताजुब हुआ था, मैंने कहा कि 5% 10%, 10 टाइम और 20 टाइम, वो इस तरह से होता है। ये वैसे पता है ताजुब मुझे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि पिछले साल मेरा ख्याल है जब बहुत ज़्यादा स्मोक का नहीं था तो हमने एक दावत दी थी वो पाकिस्तान एयर क्वालिटी वालों को, तो वो अपनी मशीन लाए थे टेस्ट करने के लिए। जी। बाहर की भी उन्होंने टेस्ट की थी और हम जिस कमरे में बैठते हैं मीटिंग में वहाँ की भी टेस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि सर आप इस कमरे में अगर 1 हफ्ता मुसलसल बैठे रहे तो आप मर जाएंगे, आप गए आप मर जाएंगे। बिल्कुल। तो बात सही है, यू राइट। नहीं तो अब इस्लाम से भी मतलब अब अगर मैं कैसे करूँ? तो यहाँ हाइड्रोपोनिक्स भी आपके बेडरूम में दाखिल हो रहा है, यही इंडोर प्लांट में। जानना चाहता हूँ कैसे, क्योंकि अब देखिए मैं अगर जाके फर्ज करें मैंने मनी प्लांट ले लिया, ठीक है ना, अब मुझे तो ज़ाहिर है नर्सरी वाले मिट्टी में ही देंगे। जी बिल्कुल। तो मैं घर जाके मैं खुद कर सकता हूँ इसको हाइड्रोपोनिक में कन्वर्ट कैसे? बिल्कुल, मैं सिखाऊंगा। और आसान है। देखिए असल में जब मैं आया हूँ यहाँ पर मैंने देखा कि हाइड्रोपोनिक्स का HB यानी अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल है, ठीक है। मगर मैंने अपने 1.5-2 साल की तगदो में उन सब चीज़ों को अरेंज किया है।
اب میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو میں سکھا سکتا ہوں, آپ اپنے آپ خود کر سکتے ہیں. آپ گھر پہ صلاح مشورہ ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں. ان کو میں بھی گھر لے جا رہا ہوں اپنے ساتھ, ان کو میں گھر لے جا رہا ہوں اپنے ساتھ. اچھا, ہاں یا کل چلے جائیں گے جب نرسری کھلی ہوئی. بالکل بالکل یا ویسے کریں گے, ہم کریں گے انشاءاللہ. تو وہ یہ اتنا سمپل ہے. دیکھیے بہت سی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو صحیح طرح سمجھ لیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. ابھی کیا پرابلم کیا ہے ہمارے بہت سے لوگوں کی, انہوں نے ٹرائی کیا ہائیڈروپونکس کو, اور وہ کیسے کیا, یوٹیوب پہ دیکھا, کچھ گوگل سے کیا, اور وہ فیل ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو اب جیسے میں تھا تو میں نے آپ کو بھی کہا, ان کو یار یہ تو بہت ہی خراب چیز ہے. یہ تو وہ لوگ مٹی میں لگاتے ہیں, ہم نیگیٹو, ہاں نیگیٹو میسج جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ سمپل کوئی چیز ہو نہیں سکتی. جتنا سمپل ہائیڈروپونک سسٹم ہے مٹی والا نہیں ہو سکتا. بس یہ کہ کسی ایکسپرٹ سے ایڈوائس لے لیں. یہ اچھا یہی تو مسئلہ ہے نا, جیسے ابھی سلام صاحب بولتے ہیں بندہ نہیں ملتا, ہمیشہ یہی مسئلہ ہوتا ہے. نیت ہوتی ہے لیکن کوئی ہیلپ کرنے والا ٹریڈیشنل فریم میں ہے نا, ٹریڈیشنل فریم میں ہے نا سر. اچھا سر, پولوشن کے بارے میں میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ نے کہا کہ کیسے کرنا ہے, تو ایک تو کہ آپ پلانٹس لگائیے, دوسرا یہ کہ الیکٹرانک گیجٹس ملتے ہیں جو پیوریفائر کہلاتے ہیں. اب کہیں گے آپ کے وہ لگا دیا, پلانٹ لگا دیا, تو اس کی کیا ضرورت ہے. تو مثال کے طور پہ یہ جو ڈسٹ ہوتی ہے اور بہت سے مولڈ ہوتا ہے, جو ڈفرینٹ قسم کے مولڈز ہوتے ہیں, پارٹیکلز ہوتے ہیں, یہ تو پودے نہیں جذب کرتے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایک یونٹ لگانا پڑتا ہے. وہ یونٹ کام ایسا کرتا ہے جیسے آپ مری میں بیٹھے ہوئے, یعنی وہاں کا ایٹماسفیئر. مری کی مثال تو آپ نہ دیں, آپ کہیں اسکردوں میں بیٹھے ہیں. ہنزا پہنچ جائیں, ہنزا بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بالکل, آپ مری نہیں رہا سر. نہیں صاحب, آپ ہنزا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, گلگت ہنزا میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت خوب. تو عبدالسلام صاحب سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو میرے تھرو بھی کر سکتا ہے. میں صرف 1% چارج کروں گا, آپ سے زیادہ. اور میں 0.5%. کیا یہ کہنا ضروری کہ میں مذاق کر رہا تھا؟ نہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بنیادی جو نکات ہیں ہائیڈروپونکس اور انڈور پلانٹیشن کے بارے میں بتائے. انشاءاللہ جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے آپ سے رابطہ کرنے کی خواہش مند ہیں. ہم حاضر ہیں آپ کا ایڈریس دینے میں, فون نمبر جو بھی دینے میں. اب آپ جائیے, عید تو منا لیں, عید کے بعد بقرعید آنے سے پہلے اپنے گھروں کو آپ جو ہے انڈور. یار میں ایک اور آئیڈیا دیتا ہوں, اور یہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا, کہ عیدی کی جگہ ایک پودا دے. ارے واہ, کیا بات. یہ دیکھو, یہ اچھا صاحب, میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں. جی پلیز. چونکہ لوگوں کی کافی فرمائش تھی تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو کہ بنیادی اصول اور ہائیڈروپونکس ہوتا کیا ہے اور کیوں کر ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو وہ ہماری ویب ایک ہے. جی ایک ویب سائٹ بتا دیں. ایک ویب سائٹ ہے ہماری ویب سائٹ پہ جائیے اور پڑھیے. سائنس میں جائیے, سائنس بہت خوب, آرٹیکل پڑھیے. بہت مہربانی. تو بھائی جان, بہنوں اور بھائیوں, عید مبارک ہم سب کی طرف سے. اور انشاءاللہ پھر کب ملاقات ہوگی؟ منڈے کو ہی ملاقات ہوگی. ایز یوزول. عید مبارک. عید مبارک. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.